کہہ دو سبحان اللہ. پورا مجمع ہاتھوں کو ہوا میں لہرا کے کہہ دے یا رسول اللہ. اور ایک بار ہاتھوں میں طاقت پیدا کرے, حرکت پیدا کرے, بلند کرے اور جگائے یا رسول اللہ. میری ماں بہنیں بھی سن لگے ہیں یا رسول اللہ میں کتنی طاقت ہے, یا رسول اللہ کہنے میں کتنا بڑا ثواب ہے, ہاتھوں میں کتنی قوت ہے. ایک صحابیہ میرے نبی کا کلمہ پڑھا لیکن آزاد نہیں ہے. وہ یہودی کے گھر میں کام کرتی تھی, نبی کا دامن تھام لی ہے, اسلام سے وابستہ ہو گئی ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لی گئے, مگر جب چلتی ہے تو یا رسول اللہ, اٹھتی ہے تو یا رسول اللہ, بیٹھتی ہے تو یا رسول اللہ, سونے سے پہلے یا رسول اللہ, سو کے اٹھتی ہے تو یا رسول اللہ, کیونکہ نبی سے عشق ہو گیا. اے عشق تیرے صدقے جننے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگوں کو بجھا سکتی وہ عشق نبی کی آگ ہے وہ لگا رکھی ہے. جب یہودی کے گھر جانے لگی, راستے میں منحوس ابو جہل چلتا رہا تو پڑھ دیا یا رسول اللہ. ابو جہل کا چہرہ اتر گیا, میرے سامنے میرے دشمن کا نام, تو فوراً یہودی کے پاس گیا, کہا اس کو کہو کہ یا تو کام چھوڑ دے یا تو محمد عربی کا نام چھوڑ دے. اس عورت سے جب کہا گیا, کہتے مالک ہمیں کام سے نکال دو, کام چھوڑنا تو گوارا کرتی, محمد کا نام چھوڑنا یہ کبھی نہیں کرتا. سبحان اللہ. مالک کے سامنے کہی اٹھی یا رسول اللہ, کیونکہ جس کا کلمہ پڑھ چکی ہوں اسی نبی کی تو صدا دوں گا, اسی نبی کو تو میں بلاؤں گی. وہ نبی کے نام پر صدا دیتی رہی. ابو جہل نے کہا اس کو سزا دے. ابو جہل نے یہودیوں کو جمع کیا کہ اس کو بیچ چوراہے میں اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دو یا تو ان کی آنکھوں کو پھوڑ دو, تاکہ یہ اسلام کا نام بھول جائے, محمد عربی کا کلمہ بھول جائے. پتا چلا یا رسول اللہ صرف ظلم و ستم آج ہی نہیں, 1400 سال پہلے بھی نبی کے غلاموں پر ہوا ہے, لیکن نبی کے غلاموں نے اپنے سینے میں عشق نبی کے ساتھ ظلم و ستم کو سہ لیا, برداشت کر لیا اور بتا دیا کہ ہم اپنی جان تو دے دیں گے لیکن محمد عربی کے دین میں دھوکہ. سبحان اللہ. جب اس عورت کو میری ماں بہنیں کو بغور سنے, اس عورت کو جب چوراہے میں بیٹھا دی گئی تو ہاتھ باندھ دیے گئے. اب کہتے ہیں عورت اب بول محمد عربی کا کلمہ چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہا چاہے کچھ بھی کر لو نبی کا کلمہ چھوڑنے والی نہیں, اسلام چھوڑنے والی نہیں. جب اس عورت کو بیٹھا دیا گیا اور ابو جہل نے ایک لوہا کو گرم کیا, اب لوہا گرم کرنے کے بعد جہاں ڈالو وہیں سوراخ پڑ جائے. گرم لوہا کو نبی کا کلمہ پڑھنے والی عورت کے آنکھ کے قریب لے گیا. ابو جہل نے کہا بتا اس لوہے کی گرمی کیسی ہے, مگر ان کا عقیدہ ان کی محبت کا معیار کہہ رہا تھا کہ ابو جہل جس لوہے کے آگ کی گرمی کو آگ تک لائے, سن ہم تو نبی کے عشق کی آگ سینے میں لگا رکھی ہے, اور جہاں نبی کے عشق کی آگ ہے پھر نہ دنیا نہ جہنم کی آگ اثر کر سکتی ہے. ابو جہل نے نہیں مانا, گرم لوہا کو اس عورت کی آنکھ میں ڈال دیا. اللہ اکبر کبیرہ, آنکھ پھٹ گئی, آنکھوں کے نس پھٹنے لگے, آنکھ پھٹ کر خون آگ میں جل کر بھونتا خون کی طرح بہتا رہا, مگر عورت یا رسول اللہ کہتی رہی. کہتے سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حامد رضا صاحب مصباحی اور شاعر اہل سنت جناب منظر نیپالی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ. جواب بھی نے نعرہ کا بولے یا رسول اللہ. عورت کی آنکھ خون کی بہ کر بہار, مگر زبان سے یا رسول اللہ کی ترانے پڑ رہی ہے.
ابو جہل نے کہا اگر پھر تم نے کل صبح سے یہ نام پڑھا تو تمہاری دوسری آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ وہ عورت کہتی کہ چاہے تم کچھ بھی کر لو، میں نبی کا نام پڑھنا نہیں چھوڑوں گی۔ یا رسول اللہ کہنا میں نہیں چھوڑوں گی۔ کیوں؟ میرے امام نے کہا کہ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے تو۔ یعنی ابو جہل، اے مکہ کے کافرین مشرکین سن، چاہے تم میری جان لے لو یا پورے جسم کو ٹکڑا کر دو، ہم جان دینا تو جانتی ہیں، لیکن محمد عربی کی محبت میں اپنی جان کو بھی نچھاور کرنا جانتے ہیں۔ وہ یا رسول اللہ کہتی رہی، تڑپتی رہی، آگ پھٹ گئی، خون نکل گیا، آگ کی جگہ گڑا پڑ گیا۔ وہ عورت تڑپتی رہی، اللہ اکبر کبیرہ۔ یا رسول اللہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے کی یہ حالت ہوتی ہے، آقا آپ کرم فرمائیے۔ ابو جہل نے کہا کہ جس کا نام لیتی ہے تم پر ظلم ہو رہا ہے، کیا تم پر وہ کوئی مدد کر رہا ہے؟ کیا تمہاری مدد کرنے کو آیا ہے؟ ارے اسے چھوڑ دے، اس کا کلمہ چھوڑ دے۔ یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن عورت کہتی آقا آپ ہی کرم کر سکتے۔ یا رسول اللہ آپ نے ایمان دیا، ایمان عقیدے کی حفاظت آپ کے کرم سے ہو رہا ہے، اے آقا اب جان کی بھی حفاظت فرما۔ عورت یا رسول اللہ کہتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد نبوت کی خوشبو محسوس کرنے لگی، نبوت کی خوشبو گونجنے لگی۔ وہ عورت کہتی ہے میرے آقا کرم فرما، کرم گشتگی کرنے والا مصطفیٰ تشریف لا رہے، اور وہ گھٹنے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ نبی آ گئے اور کہا کہ زنیرہ تمہاری حالت کس نے ایسی بنائی؟ کہا آقا وہی جو آپ کے کلمے کی آواز سن کر جو چڑھتے ہیں، مگر میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑی، آپ کا نام کو بلند کرتی چلی گئی، اور میرے آنکھ پر مجھ پر یہ ظالم ظلم کرتے چلے گئے۔ آنکھ چلی گئی ہے، آقا اب پتہ چل گیا کہ صرف ہمارے جان، ہمارے ایمان عقیدے کے ہی نہیں بلکہ ہماری جان کی بھی حفاظت آپ ہی کر رہے ہیں، کیونکہ جان ہے عشق مصطفیٰ، جان میں عشق نبی کی خوشبو ہو، جسم میں عشق نبی ہو تو پھر وہ غلام نبی کے حفاظت میں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرا امام کہتا ہے کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ کیوں کہ شہر یار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام۔ آقا ہمارے ایمان عقیدہ تو عقیدہ، اب ہماری جان کی بھی حفاظت آپ فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے اپنے لعاب دہن، اپنے تھوک مبارک کو نکالا اور زنیرہ کے آنکھ میں لگا دیا، جو خون بہ گیا تھا، جو آنکھ پھٹ گئی تھی، اب نبی کے لعاب دہن سے وہی خون پھر سے آنکھ بننے لگی ہے۔ جب آنکھ کے ایک معمولی سی نس میں اگر آپریشن ہو تو بے ہوش کرنا ضروری، آپریشن کرنا ضروری ہے، مگر وہ عورت دیکھو عشق نبی کیسے رکھتی ہے، آنکھ پھٹتی گئی، نبی کا نام بلند کرتی چلی گئی، جان کی دعائی دیتی رہی، لیکن نبی کا نعرہ نہیں چھوڑی۔ بتا دیا کہ نبی کے غلام تو جان دے دیتے ہیں مگر نبی کے ساتھ دھوکہ نہیں۔ نبی کے لعاب پڑھنے سے حضرت زنیرہ کہتی ہے کہ جس طرح مجھے پہلے اس آنکھ سے دکھتا تھا اس سے بھی اب اچھا دکھ رہا ہے، اس سے بھی عمدہ دکھ رہا ہے۔ جب نبی کے لعاب دہن میں جب اتنی شفا ہے تو پھر بتاؤ مصطفیٰ کی دعا میں کتنا اثر رکھا ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ جو 5 وقتوں کی نماز پڑھ کے جو دعائیں کرتے ہیں وہ فرشتے زمین پر آ کر آمین کہا کرتے ہیں، اور جن کی دعاؤں میں 5 گانا نماز پڑھنے والے نمازی کے نماز پڑھنے کے بعد کی دعا میں
فرشتے شامل ہو کر آمین کہا کرتے ہیں. نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعا اللہ اپنی باب اجابت میں قبول فرماتا ہے اور اللہ اس کے درجات کو بلند کرتا ہے. اور نبی فرماتے جبریل سن، جو پنج گانا با جماعت نماز پڑھتا ہے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں، جو کبھی نماز نہیں چھوڑتا میں اس کے لیے، اس کے ماں باپ کے لیے دعائیں